میں اپنے عوام کو اور پی ٹی آئی کے فالوورز کو اور ورکرز کو کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا جنہوں نے کہ اس تمام ظلم و جبر کو بڑی خندہ پیشانی سے اس کا مقابلہ کیا اور اس کے بعد کل الیکشن ڈے کے اوپر چوک در چوک باہر نکلے. اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک تو پرسنٹیج ووٹر ٹرن آؤٹ تو نہیں آئی لیکن ایک اندازے کے مطابق دس از گوئنگ ٹو بی دی ہائیسٹ ایور. سو یہ ہمارے جو ووٹر بیس ہے, ہماری جو سپورٹرز ہیں, ان کی ریزیلینس کو, ان کے پیشن کو, ان کے کریج کو ریفلیکٹ کرتا ہے. سو ہیٹس آف ٹو دیم, میں ان کو کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا. اب یہ دوسرے فیز کی طرف آتے ہیں کہ یہ تو سارا گزر گیا, لیکن کل جب الیکشن ڈے کے بعد الیکشن ریزلٹس آنے شروع ہوئے 5 بجے کے بعد, تو ایک ڈرفٹ تھی الیکشنز کی جو کہ سامنے بالکل کلیئرلی نظر آ رہی تھی کہ میجورٹی آف سیٹس کے اوپر, وہ پروونشل ہوں یا وہ نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہوں, وہاں پی ٹی آئی جو تھا وہ لیڈ میں تھی یا ویری کلوز سیکنڈ تھی. تو یہ جو کام تھا یہ جاری رہا 3-4 گھنٹے تک تو جاری رہا, لیکن اس کے بعد نوٹس کیا گیا کہ الیکشن کے ریزلٹس کی جو ڈیکلریشن ہے اس کو آہستہ سلو ڈاؤن کیا گیا اور کچھ دیر کے بعد 12 بجے 10-11 بجے کے قریب وہ الیکشن ریزلٹس بالکل آنا بند ہو گئے. اور آج صبح تک یہی سما رہا, اور جو کل شام کے ریزلٹس تھے وہ آج صبح بھی وہیں سے شروع کیا گیا اور بہت سلو سپیڈ کے اوپر الیکشن ریزلٹس جو آنے شروع ہوئے. لیکن جو کل جیت رہے تھے وہ آج صبح ہار گئے, اور جو کل ہار رہے تھے وہ آج صبح ان کو جتوا دیا گیا. اور یہ کافی 1 نہیں 2 نہیں بلکہ بہت ساری کنسٹیٹوئنسی میں یہ عمل جو ہے وہ دیکھنے کو ملا. تو لازمی بات ہے کہ پردے کے پیچھے کچھ انجینئرنگ ہو رہی تھی. اس میں خاص کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رول کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. یہ پاسٹ میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے الیکشنز میں بھی ان کا رول جو ہے, یہ جو بھی وہ اپنا سسٹم لاتے ہیں وہ شام کے کسی نہ کسی پہر وہ کلیپس کر جاتا ہے, اور وہاں سے پھر وہ انجینئرنگ کا الیکشن انجینئرنگ کا پروسیس شروع ہوتا ہے, اور اس وقت یہ دوبارہ شروع ہوتا ہے جبکہ وہ انجینئرنگ کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے, اور ان لوگوں کو جن کو جتوانا ہوتا ہے وہ جیت چکے ہوتے ہیں. سو اس کے اوپر وی ٹیک اے ویری اسٹرانگ ایکسیپشن ٹو دیٹ. اور اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کے پی میں, خیبر پختونخوا میں ہم لوگوں نے ورچولی لینڈ سلائیڈ حاصل کی ہے. وہاں سے ہیں پروونشل اسمبلی میں ہماری 2/3 سے بہت زیادہ میجورٹی ہے. پنجاب میں ابھی تک ہم لیڈ میں ہیں دوسری پارٹی کے ساتھ, جس کو کہ انجینئر کر کے اوپر لایا گیا ہے. نیشنل اسمبلی کی سیٹس جہاں ہیں وہاں بھی ہم لوگ لیڈ میں ہیں, اور ہمیں کلیتاً یقین ہے کہ اگر الیکشنز کے ریزلٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر کیے جاتے ہیں اور اس میں منیمل لیول آف آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی کا اظہار کیا جاتا ہے, تو ہم کم از کم 3 حکومتیں جو ہیں وہ بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے. سینٹر کی حکومت, کے پی کی حکومت اور پنجاب کی حکومت. لیکن اس وقت جو کوشش ہو رہی ہے میں اس کو بھی الفاظ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ حتی الوسع لوگ ٹرائی کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کم از کم ان میں سے 2 سے, کے پی میں تو وہ کچھ کر نہیں سکتے لیکن پنجاب میں اور سینٹر میں ابھی تک وہ جو عمل ہے انجینئرنگ کا وہ جاری ہے, اور ان کی کوشش یہ ہے کہ جی ہمیں ان حکومتوں میں کسی قسم کا حصہ نہ ڈالنے دیا جائے. سو پوسٹ الیکشن جو فیز ہے اس میں میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس آپشنز ہیں, فال بیک آپشنز ہیں. ہمارے پاس ٹرائیبیونلز میں جانے کا آپشن ہے, ہمارے پاس کورٹس آف لاء میں جانے کا آپشن ہے. ہم ان تمام آپشنز کو ایکسرسائز کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس سپیریئر کورٹس میں بھی جانے کا آپشن موجود ہے, وہ بھی ہم ایکسرسائز کریں گے. اس وقت اس کے علاوہ آئین اور قانون کے کانٹیکسٹ میں ہمارے پاس جو بھی رائٹس ہیں جو کہ آئین اور قانون ہمیں دیتا ہے, ہم ان کو بھی ایکسرسائز کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں, اور ہماری ڈٹرمنیشن بھی یہی ہے کہ ہم ان کو کریں گے. سو یہ ٹیمپرنگ جو ہے اس کو ہم لائٹلی نہیں لے رہے, اور اس ٹیمپرنگ کو ہم وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اٹ جسٹ لائنگ ڈاؤن. سو وی گوئنگ ٹو فائٹ اٹ ٹو دی اینڈ. جتنے بھی ہمارے پاس رائٹس ہیں, جو بھی ہمارے قوانین کے مطابق ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. الیکشن ہم جیت چکے ہوئے ہیں, اب یہ ٹیمپر جتنا مرضی کر کے ہم سے وہ لینا چاہیں, لیکن الیکشن مورل وکٹری جو ہے وہ ہم نے اپنی اسٹیبلش کر دی ہے. اور جن نامساعد حالات میں پی ٹی آئی نے الیکشن میں حصہ لیا, جن نامساعد حالات میں ہم نے 2 سال گزارے, اور جن نامساعد حالات میں ہم آج کا دن بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ریزلٹس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں سب سے زیادہ جو کمپلیمنٹ جاتا ہے وہ ہمارے عوام کو جاتا ہے, ہمارے فالوورز کو جاتا ہے, ہماری پارٹی کو جاتا ہے, اینڈ ابو ایوری ایلس ایوری تھنگ ایلس وہ عمران خان صاحب کی ذات کو جانتا ہے, جو کہ جیل کے اندر آج
اتنی پاور ایکسرسائز کرتے ہیں جو کہ شاید پاکستان کی پولیٹیکل تاریخ میں کسی اور لیڈر نے ایکسرسائز نہ کی ہو، اور وہ کسی قسم کی ڈیل کرنے کے بغیر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس وقت تک جب تک کہ جمہوریت کی اسینڈنسی اسٹیبلش نہیں ہوتی، جمہوریت کی اسینڈنسی قبول نہیں ہوتی، ان کا کوئی ارادہ نہیں کہ وہ کسی طریقے سے کسی قسم کی ڈیل جو ہے وہ پاورز دیٹ بی ان کے ساتھ کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں اب وقت آ گیا ہے کہ جمہوریت کو پنپنے دیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ووٹس لے کے آئے اس کو حکومت کرنے کا حق ہے، اور وہ حق دیا جائے، اس میں کسی قسم کی انٹرفیرنس نہ کی جائے۔ اور اس انٹرفیرنس کو روکنے کے لیے ہمارے پاس جو آئین اور قانون نے ہمیں پاورز دی ہیں وہ مکمل طور کے اوپر کلیتاً وہ ہم ایکسرسائز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور وہ ہم ارادہ رکھیں گے، وہ ہم کریں گے۔ بہت مہربانی آپ کی، اگر کوئی سوال ہو تو ایک تو یہ بتا دیں کہ بہت کم دیکھا گیا ہے کہ اگر بلہ نہ ہو تو کوئی ایک سکور نہیں بنا سکتا۔ آپ 3 سینچریاں بنا رہے ہیں بغیر بلے کے، مرکز میں بھی، کے پی میں بھی اور پنجاب کے اندر بھی۔ اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا، کتنا فرق آپ سمجھتے ہیں 9 مئی میں اور 9 فروری میں؟ 9 مئی میں شیشے توڑ کر گرفتار کیا گیا پانی چیئرمین کو، اور آج آپ کا جو مینڈیٹ تھا اس کو توڑا جا رہا ہے، اس کو بریک کیا جا رہا ہے۔ کیا فرق سمجھتے ہیں آپ 9 مئی میں اور 9 فروری میں؟ 9 مئی کے بارے میں ہمارا جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑا پرانا ہے، لیکن وہ میٹ نہیں کیا گیا کہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی جائے، جوڈیشل انویسٹیگیشن کی جائے، تاکہ جو ایکچوئل کلپریٹس ہیں ان کی نشاندہی کی جا سکے اور پھر قانون کے مطابق ان کو سزا دی جا سکے۔ اور 9 فیبروری کو جو ہوا ہے، 8 فیبروری سے شروع ہو کے 9 فیبروری تک، میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ جو پس پردہ جو قوتیں آپریٹ کر رہی ہیں وہ کون ہیں، اور انہوں نے کیوں الیکشن کے ریزلٹس کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ پلیز آپ اس الیکشن کو اور اس کی جو آؤٹ کم ابھی تک ہوئی ہے اسے رد کر رہے ہیں، اور کئی اور بھی شرائط ملتے ہیں، آپ ٹیمپرنگ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیا اس کے نتیجے میں جو سیاسی نظام آئے گا، پارلیمانی نظام آئے گا، آپ اس کا حصہ بنیں گے؟ یا آپ اور بھی طریقہ دیکھیں گے، مثلاً عوام الناس کے پاس سڑکوں پہ جا کے اور اپنا کیس کریں؟ دیکھیے، اس کا حصہ بننا یا نہ بننا جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ اس قسم کا نظام جو بنے گا وہ کتنا سسٹینیبل ہو سکے گا۔ پاکستان کے حالات میں جو اس وقت ہیں، اکنامک سچویشن جو ہے، جو اسٹریٹجک سچویشن ہے، جو کانسٹنٹلی ڈیٹیریٹ کر رہی ہے، اس میں ہمیں چاہیے تھا کہ ایک ایسی حکومت آتی جس کے پاس ایک جینون پبلک مینڈیٹ ہوتا، لیکن حکومت کو، بننے والی حکومت کو اس جینون پبلک مینڈیٹ جو ہے اس کا وہ چرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سو کنسیکوینٹلی وی فیل کہ اس طرح سے جو بھی حکومت بنے گی وہ کمزور حکومت بنے گی، اور آج کل کے تقاضے جو ہیں، جو ضروریات ہیں، اس میں وہ ملک میں ڈیلیور نہیں کر سکے گی۔ سو ہماری خواہش یہ ہے اور ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ جس پارٹی کو ووٹ ملا ہے، پبلک مینڈیٹ ملا ہے، اس کو وہ رائٹ ہے اس کا، اور اس کو وہ حکومت بنانے کی اجازت دی جائے، ود ہوپ اینڈ پرے کہ وہ اسٹرانگ حکومت ہو۔ بیرسٹر صاحب نے یہ کہا ہے، ابھی بیرسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی پارٹی کو، بڑی پارٹیوں کا نشان دے کے نام لے کے انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو جوائن نہیں کریں گے۔ اب میرا آپ سے بنیادی سوال یہ ہے کہ سادہ اکثریت وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے آپ کو بھی معلوم ہے، قوم کو بھی معلوم ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اس وقت میجارٹی میں برتری اس وقت لیڈ آپ کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں۔ قومی اسمبلی میں آپ کو وزیر اعظم کے آزاد امیدوار بھی وزیر اعظم کا انتخاب لڑ سکتا ہے، اس میں آئین میں اور قانون میں کوئی قطعا نہیں ہے۔ صرف یہ بتا دیں کہ جب سادہ اکثریت آپ کو نہیں ملے گی، مخصوص نشستیں آپ کو نہیں ملنی، آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ کیونکہ سادہ اکثریت تو آپ کو ملنی نہیں ہے کسی بڑی جماعت کے بغیر، آپشن کیا ہے؟ یہ قوم جاننا چاہ رہی ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ ہمیں ریزرو سیٹس نہیں ملیں گی، وہ میں اس کے ساتھ اگری نہیں کرتا جی۔ ہمارے پاس فال بیک پوزیشن ہے، اور ہم ان سیٹس کے اوپر اپنا رائٹ ہے اس کو ایکسرسائز کریں گے، وہ ہمیں ملے گی۔ دیٹ از نمبر 1۔ نمبر 2، میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے ابھی بھی ان اسپائٹ آف ٹیمپرنگ اینڈ آل دیٹ جو ڈرفٹ ہے ریزلٹس کی، اس میں ہمیں سادہ سے زیادہ اکثریت مل جائے گی۔ اچھا حسن صاحب، سوال یہ ہے کہ اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں رات تک تحریک انصاف کی خصوصیت بڑی واضح تھی، لیکن چونکہ رزلٹ کچھ اور آئے، تو ایک چیز سے کیا آپ اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اور دوسرا یہ کہ تحریک انصاف جیتنے کے بعد آزاد امیدوار جو آپ کے ساتھ جو پارٹیاں ہیں، کس پارٹی کو لے کے آگے بڑھیں گے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے کہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو ہمارے تمام جو امیدوار ہیں وہ جوائن کریں گے۔
دیکھیے رات کو میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی عرض کیا ہے کہ جی بہت سارے ریزلٹس بدلے گئے ہیں، جو جیت رہے تھے وہ ہار گئے ہیں اور جو ہار رہے تھے وہ جیت گئے ہیں. تو یہ جو اسلام آباد کے جو ریزلٹس ہیں بالکل ان کی ایک مثال آپ نے خود بیان کر دی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جی میں اس وقت پارٹی کا نام ڈسکلوز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن ہمارے پاس پارٹیز موجود ہیں. وہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم ہماری وکلاء کی ٹیم جو ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے کہ ہم اپنا جو رائٹ ہے اس کو لینے کی کوشش کریں گے کہ کم از کم ہم جو ریزرو سیٹس ہے اس کے اوپر ہم اپنا رائٹ ایکسرسائز کر سکیں. اگر وہ نہیں ہوتا تو جو پولیٹیکل پارٹی یا پارٹیز ہمارے پاس موجود ہیں پھر ان کے ساتھ ہم ایسوسیٹ کریں گے اور اس طرح ہم اپنا یہ جو حق ہے ریزرو سیٹس کا وہ لیں گے. جو پی ٹی آئی کے ساتھ جبر سیاسی ہوتی رہی، اگر آپ کی مرکز اور صوبوں میں حکومت بنتی ہے تو کیا جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا ان کا حساب ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیے بدلہ لینا جو ہے وہ ہماری پارٹی کا بالکل منشور میں نہیں ہے. آپ پڑھ لیجئے اس کو. ہم نے اس میں ایک چیپٹر ڈالا ہے وہ ہیلنگ دا نیشن بیسیکلی، اور ایک بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے وہ. ہماری جو کنٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ جی پچھلے 76 سالوں میں فار واٹ ایور ریزنس جو بھی ہے ہوتا رہا ہے، تماشا ہوتا رہا ہے، یہ ملک پہ اتنے زخم لگ چکے ہوئے ہیں اور وہ ناسور بن چکے ہوئے ہیں. اب ان کو ہیل کرنا ہے، اپنے مرہم رکھنی ہے. اور ہمیں اگر موقع ملتا ہے الیکشنز کے بعد حکومتیں بنانے کا تو ہماری پرنسپل جو آبجیکٹو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس ملک کو ہم نے ہیل کرنا ہے. اس کے لیے طریقے جو میکنزم جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالی اسٹیبلش کریں گے جب ہمیں یہ رسپانسبلٹی ملے گی. صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈار صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کو ہمارے ساتھ رابطے میں ہمیں فون کر رہے ہیں. ماضی میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ جس طرح خریدے گئے لوگوں کو خریدا گیا ہے اس طرح الیکشن کے دوران، اب ان کے پاس آپشن تو ہے کہ وہ کسی پارٹی کو جوائن کر لیں، لیکن وہ آپ کے امیدوار ہیں تو اس کو کیسے روکیں گے؟ آپ نے حکمت عملی بنائی ہے؟ دیکھیے منڈیاں تو اس ملک میں لگتی رہی ہیں، اب بھی لگیں گی. میرا نہیں خیال کہ اس کے بارے میں ہمارے دماغ میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہے. زرداری صاحب بڑے ماہر ہیں اس کے، اور شریف بھی کوئی پیچھے نہیں ہے اتنے زیادہ. ہماری حکومت کو گرانے میں بھی ان منڈیاں لگانے کا بہت بڑا عمل دخل تھا. آپ کو یاد ہوگا سندھ ہاؤس میں لگے تھے اور ہمارے 27-28 بندے خریدے گئے تھے. لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ پچھلے 2 سالوں میں ٹرانسفارم ہوئی ہے. ٹرانسفارم اس طریقے سے ہوئی ہے کہ ہمارے پاس جو سو کالڈ الیکٹیبلز تھے وہ اب پارٹی کا حصہ نہیں رہے. اور اگر آپ نے دیکھا ہے جو لوگ ہماری سپورٹ کے ساتھ بنے ہیں وہ ینگر جنریشن ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خان صاحب کی ویژن اور خان صاحب کی آئیڈیلز کی وجہ سے پارٹی کے ساتھ ہیں اور آئیڈیالوجیکل ورکرز ہیں پارٹی کے. جہاں ایک طرف یہ بات ماننی پڑے گی کہ منڈیاں لگیں گی، وہاں دوسری طرف یہ بات ہے کہ ان لوگوں کا ضمیر خریدنا جو ہے وہ میرا خیال ہے بہت مشکل کام ہوگا. یہ بہت زیادہ ویڈڈ ہیں in the vision and ideology of the party. آپ 100% آپ کے تمام آزاد ارکان آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ جی ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے. سر آپ کا نام سے صاحب کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ گزشتہ سال نواز شریف صاحب نے اسپیچ اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ ملتظم تھے کہ تمام طرح اپنی نتائج آ گئے. وہ خود آ رہے تھے دونوں مایوس ہو گئے، نتائج دے کر واپس روانہ ہو گئے. ایک پہ جتوایا. اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جو نتائج موصول ہوئے اس میں مسلم لیگ کو واضح اکثریت حاصل ہے. ان کو کیسے رسپونس کریں گے؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی 3 جگہوں پر حکومت قائم کرنے کی پوزیشن ہے، تو اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کی جانب سے وزیر اعظم کی امید حاصل. ایک تو سوال کے پہلے حصے کا جواب آپ کو یاد ہے. آئی وڈ لائک ٹو ٹیک یو بیک ٹو 2013. آپ کو یاد ہے کہ 2018 وہ جو ڈیکلریشن آف وکٹری تھی وہ کس وقت 13 کس وقت نواز شریف صاحب نے کی تھی؟ وقت شام کا کیا وقت تھا؟ 7:30 بجے نواز شریف صاحب نے اپنی ڈیکلریشن آف وکٹری کی اسپیچ کر دی تھی. تو اب یہ اسحاق ڈار صاحب کا جو جھوٹ ہے وہ تو میرا خیال اس سے یہاں ہے کہ جی وہ ان کو پتہ نہیں پتا تو ان کو چل رہا تھا کہ وہ ہار رہے ہیں. اور آپ کو اس کے اندر کی روداد بھی میرا خیال پتہ لگی ہوگی کہ وہ واک آؤٹ کر گئے تھے اس میٹنگ سے جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور بہت غصے سے وہ گئے تھے. یہ جھوٹ کے پلندے بناتے رہتے ہیں، گرتے رہتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دوسرا آپ کا جو حصہ ہے سوال کا پریمیچورڈ ہے. ابھی پتہ لگنے دے پہلے کہ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بڑے اچھے لوگ آئیں گے، بہت اچھے لوگ آئیں گے. ایک منٹ بھائی. میٹنگز آلریڈی ہو رہی ہیں بچے، شروع ہو چکی ہوئی. تو مطلب آپس میں کنسلٹیشن جو پروسیس ہے وہ شروع ہو چکا ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حکومت آپ سمجھتے ہیں حکومت سازی کے لیے پوری طور پر پارلیمانی گروپ اکٹھا ہوتا ہے.
आपकी कौमी असम्बली के पार्लिमानी ग्रुप कब इकट्ठा होगा सूबाई असम्बलियों में ये वो ये सवाल जरा ये है, इस तरीके से डिफिकल्ट है कि हमारे बहुत सारे लोग जो इलेक्ट हुए हैं वो या जेलों में हैं या अंडरग्राउंड हैं। सो इनके लिए फिजिकली इकट्ठे होना इस वक्त पॉसिबल नहीं है। सो जो हमारे पास मैकेनिज्म मौजूद हैं उसके ऊपर हमारी मीटिंग्स और कंसल्टेटिव सेशंस जो वो शुरू हो चुके हैं। 2/3 मेजॉरिटी है, आप विनिंग स्पीच करने के पोजीशन में हैं। आज़ाद आपके पंजाब में भी आगे हैं, आज़ाद आपके मरकज में भी आगे हैं। आप लोग कब विनिंग स्पीच कर रहे हैं? कल रात को अगर आपने देखा होगा तो मेरा ख्याल है कि उमर और यूब साहब की भी स्टेटमेंट आ गई थी और मेरी भी स्टेटमेंट आ गई थी। इन्हीं लाइंस के ऊपर हमने कहा था जी कि हम हुकूमतें बनाने की पोजीशन में हैं। मशरकी पाकिस्तान जो था उसका एस्टैब्लिशमेंट का किरदार जो है वाज़ेह हो गया था मतलब है, लेकिन आज भी अगर जमहूर की राय का एहतराम नहीं किया जाता तो आप क्या समझते हैं कि क्या सूरत हाल बन? मैं उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं कि ऐसा सानिया दोबारा नमूदार ना हो। फरूख साहब ये बताइए कि आपने नाम तो आप ही बता रहे डिस्क्लोजर कर रहे हैं कि किस पार्टी से आपकी अलायंस हो सकता है, वो के बाएं किस्म की जाती है, लेकिन ये क्या छोटी इलाकाई जमात होगी या जमातें होंगी या ये बड़ी जमात कौमी मंजरनामे में जो बड़ी पार्टी क्या बता सकते हैं? मैं इसके ऊपर भी कमेंट नहीं करूंगा। नहीं नहीं वो देखिए, हमने गलती की थी, एक ताम ले दिया था, उठाया गया था बेचारा। थैंक यू। हमने किसी और को करेंगे, आप क्यों किसी और को फंसाना चाहते हैं बेचारे को? ये तो बता दें कि आपके पास एक सुनहरी मौका आएगा सेनेटा पाकिस्तान की इंतखाबात में। आपके पहले आपने इंट्रा पार्टी अगर इलेक्शन करा लिए तो आप भी उम्मीदवार नामजद हो जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से। किस तरफ जा रहे हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए? हम आइंदा 10 दिन में या 12 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा देंगे। ठीक है जी, थैंक यू जी, मेहरबानी।